قرب نبی کا ذکر ہی کیا ہے، وہ تو خود تھے نفس نبی، ان کا یہ رتبہ ہے مسلم، ان سے نبی کی نسل چلی۔ اے مردانی حق و صداقت، کریا کریا گلی گلی، زور سے بولو علی علی اور جھوم کے بولو علی علی۔ ان کا چشم و چراغ جہاں میں سب سے بڑا سردار ہوا، میں نے علی کا دامن تھاما میرا بیڑا پار ہوا۔ ان کے علم کی ایک کرن سے ذہن میرا بیدار ہوا، ان کی تیگ و دم کے صدقے میرا قلم تلوار ہوا۔ پہلے میں در در بھٹکا تھا اور ذلیل و خوار ہوا، ان کا خادم بنا ہوں جب سے میں بھی عزت دار ہوا۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ کے لیے فون کالز جو ہیں وہ بھی کھول دی گئی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یوم خیبر، فتح خیبر، اور آج آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور آج ہم اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے۔ آپ کی بھی بالکل، آپ جو بھی اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہیں، جو بھی اس کو تاریخی اس کا جو پہلو ہے اس پہ بات کرنا چاہیں، سیاسی پہلو اس پہ بات کرنا چاہیں، آپ کو ہم موسٹ ویلکم کہیں گے۔ جی علی بھائی، بس خوبصورت شعر سنائیں، آپ نے بھی سنا ہے، ایک شعر میں بھی سناؤں گا۔ جی بالکل۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یوم فتح خیبر آج تمام مسلم و مسلمات، مومن و مومنات کو پورے عالم میں، پورے جہان میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں جو ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، ایک شارٹ کلپ کے اندر اس کی تمام تاریخی جو کہ حیثیت تھی وہ بھی آپ نے دیکھی، کیا اس وقت جزیرۃ عرب کا حال تھا، کیا احزاب مسلط کی گئی تھی مسلمانوں میں، غربت کا کیا عالم تھا، تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے سنی۔ پھر اس کے آپ نے ہمارے آن لائن گیسٹ کے ساتھ جو ہے ان کی گفتگو بھی سنی، اس کے سیاسی، سماجی اور جو اس کے معاشی پہلو تھے اس کے اوپر بھی بات کی گئی۔ ہم آپ اب جو کہ ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں گے، اس کے مزید اور جو پہلو ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ پروگرام اسی کے اوپر آج ہمارا رہے گا، فوکس رہے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو آپ جو ہے وہ مطلب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگیں تھیں، اس کو جو یہ دن منائے جاتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، اپنی نئی آنے والی نسل کو، نئے آنے والے بچوں کو اس ہسٹری سے جو ہے اس تاریخ سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کتنے ثمرات ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی۔ فی الحال ایک کالر کو جو ہے وہ شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مصطفی صاحب، اور بٹیا کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں۔ نقوی صاحب بہت ہی آپ لوگوں کی خدمت میں اور آپ کی وسعت سے سب کی خدمت میں جشن فتح خیبر کی مبارکباد قبول کیجیے، اور خداوند عالم ہمیں اسی طریقے سے سرپرو کامیاب رکھے۔ آپ کے جو صاحب آتے ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا، اور کل تو ہم بالکل ہی نہیں دیکھ سکے تھے آپ کا پروگرام، تو اس میں جو تاریخ بتاتے ہیں میں حوالوں کی، وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت آپ نے اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور تقوی صاحب کی جو تقریر تھی کراچی سے، وہ بھی بہت اچھی تھی۔ تو یہ جو خیبر کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ حضرت علی کی شان کے اندر وہ ایک اضافہ اس نے کیا ہے کہ جس میں یعنی اب کوئی شبہ کسی کو رہنا نہیں چاہیے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، پہلے میں اس کو حضرت علی کی شان میں نے مسبقت پڑھی تھی، وہ میں ذکر آپ سنا دی تھی آپ کو۔ اس میں ایک شعر تھا جو میں کہنا بھول گیا تھا، وہ یہ تھا کہ غزوہ خیبر نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا، غیر ممکن غیر کا تھا سہل و آسان علی۔ تو حضرت علی نے جس آسانی سے یہ کیا جبکہ دوسرے بالکل ناممکن رہے تھے، تو یہ غیر ممکن غیر کا تھا سہل و آسان علی۔ تو خداوند عالم ہم سب کو یہ جشن مبارک دے کرے۔ اور میں ہمیشہ مختصری بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ خداوند عالم چاہت تو بہت سے لوگ اس پہ بہت تفصیلی باتیں کریں گے، تو میں ان سب کے لیے جگہ چھوڑتا ہوں اور آپ سب کو دوبارہ ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے پاکستان سے، اور آپ نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی ہماری، آپ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بہت مختصر کلام میں بہت جامع جو ہے وہ میسج اور جامع گفتگو فرماتے ہیں۔
تو بات ہو رہی ہے ناظرین جشن فتح خیبر پر، یوم فتح خیبر پر. تو فتح خیبر کا ذکر آئے اور مولا علی کی شجاعت کا چرچا نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو اس کی ہسٹری کا سارا علم ہے. تو مطلب اس کے مختلف پہلو ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے، کیونکہ ان کی دھاک تھی، جیسے کہ تقوی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی یہودیوں کی اور ان کی جو فوج تھی اور اس کے پہلوان جو تھے، ایک سے ایک جری ان کے پاس تھا. ان کی دھاک انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی. جب وہ للکارتے تھے تو اندر سے جو ہے وہ لوگ ان کی شجاعت کے تذکرے شروع کر دیتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اس کے سامنے نہ جانا، اس نے تو فلانی جنگ میں ڈھال کے بجائے اونٹنی کا بچہ اٹھا لیا تھا. نہ کہ دوسروں کو حوصلہ افزائی کریں بلکہ حوصلہ شکنی کرتے تھے. اس قدر ان کا جو ہے وہ عذاب اور شکن کے اوپر جو ہے وہ خوف تھا، اتنا رعب تھا. وہ چیزیں جو ہے وہ تہس نہس ہو گئیں مولا علی کے اس زبردست حملے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کلمہ علم اس کو دوں گا جو جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس وقت تک جنگ کرے گا جب تک قلعے کو فتح نہیں کر لیتا، واپس نہیں آئے گا. مولا علی تشریف لے گئے، پتھر کے اوپر دین کے علم کو گاڑ دیا، اور ایک سے ایک جرار و سورما ان کے مارے. وہ جو ہیبت تھی، جو ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی اور ان کے پیر اکھڑ گئے. کیونکہ آپ کو ان کی ہسٹریز کا سارا علم ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری احزاب جمع کرتے تھے تمام گروہوں کو، جن سے وہ خود بھی لڑ رہے ہوتے تھے، مگر مسلمانوں کے خلاف ان کو ایک کر لیتے تھے، اور اس کو جمع کر کے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اس مذہب کو، جو اس الہی مذہب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تعلیمات کے سلسلے میں روز بروز پھول پھل رہا تھا، اس کو ختم کر دیں. مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ ذوالفقار چلی اور ان کا کام تمام ہو گیا. اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں، سیاسی میسیج ہیں، سماجی میسیج ہیں، تمام بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ پیغامات یہ پوشیدہ اپنے اندر رکھتا ہے یہ تاریخ. اور اگر اس کے اوپر اس کو اپڈیٹ کیا جائے اپنے بچوں کے ساتھ، اور ان کو یہ چیزیں سکھائی جائیں اور ان چیزوں کو فراموش نہ کیا جائے، اور اپنی آنے والی نسل کو ورثے کے طور پر خیبر کو دیا جائے، تو کیا ہی مطلب کہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے جو ان کے ذہنوں میں جو دوسری دشمن کی فوجیں ہیں ان کا رعب اور دبدبہ داخل ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ مخالفین کی فوجوں کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. اگر ان چیزوں کو ان کو سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ تم جو ہے وہ ان سورماؤں کے ماننے والے ہو، ان شجاع اور جری بہادر سپہ سالاروں کے ماننے والے ہو، تم ان کی آل اولاد ہو، تم ان کے نقش قدم پر ہو، تم ان کی امت ہو جنہوں نے ان تمام قلعوں کو اپنے وقت میں مسمار کیا، پامال کر دیا، تو ان کے اس سے حوصلے بڑھیں گے. اور جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس کو ہم نے گمشدہ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان دنوں کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس پر بات کرنی ہے. اور ہماری بدقسمتی بحیثیت امت یہ رہی کہ ہم نے جہاں دشمنی محمد آل محمد شروع ہوئی اور بغض مولا علی کی ذات سے رکھا گیا، تو ان کے جو کارنامے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ نظر کرنا چھوڑ دی اور اپنی نسلوں کو بتاتے نہیں. جب ہمارے میڈیا سے ان چیزوں کا ذکر اور چرچا سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو پھر بہت ہی بحالت مجبوری سر ہلاتے ہیں. کوئی پیدا ہوتا ہے جو کہ بیٹھ کے بانگے دہل جو ہے وہ ہر جگہ بات کرتا ہے، مگر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بات چھڑتی ہے تب کہتے ہیں جی ایسے ہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے کیا تھا. تو بہرحال یہ ہمارا تاریخی ورثہ پورے مسلمانوں کا ہے، اس میں کوئی فقہ کوئی فرقہ اس میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے. چونکہ ظاہری بات ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو نشاندہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کر گئے تھے کہ تم اتنے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، اتنے فرقوں میں بٹ جاؤ گے. مگر آپ دیکھیں دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی فرقے ہیں، مگر ان کے اندر کشت و خون نہیں ہوتا. وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سوائے ہمارے ساتھ کے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. آج بھی صبح کو اسماعیلی برادری کے اوپر حملہ ہوا اور 40-45 لوگ جو ہے وہ موقع کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. تو اگر بین المسلمین کے اوپر بات ہو، اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے، تو آپ کو تاریخ کے ورق جو ہے وہ پلٹنے پڑیں گے اور جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا عظیم ورثہ موجود ہے، اس کو اپنی ملت کے آگے پیش کرنا پڑے گا. اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ جی مولا علی جو ہے وہ صرف شیعوں ہی کے امام ہیں، وہ تو پوری کائنات کے تمام انسانوں کے امام ہیں.
ٹھیک ہے اگر آپ بحیثیت امامت اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کو اور کسی اور عنوان سے جانتے ہیں تو کم از کم ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں جو اسلام کے لیے ان کی تلوار چلی، جو ان کا مال و اسباب، جو ان کا پورا خاندان انہوں نے جس کے اوپر سیکریفائس کیا، اس کا تو ذکر ایک روایت تھی جو ان کے خاندان نے برقرار رکھی اور آخر تک جو ہے اور دین کو بچانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے آج وہ قائم ہیں. آج ہم مسلمان ہیں تو انہی کی وجہ سے ہیں، ورنہ شاید ہماری جو دین ہے اور ہمارا جو تشخص ہے وہ بالکل مسمار ہو چکا ہوا ہوتا. اور علی بھائی اسی پوائنٹ سے آپ کی باتیں سنتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں دوبارہ پھر ایک فاتح خیبر کی ضرورت ہے، جو جس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں. آئیڈیالوجی دے گئے ہیں، وہ ایک آئیڈیالوجی دے گئے ہیں، وہ ایک مکتب دے گئے ہیں، اور اس مکتب کو بعد میں آنے والے تمام ائمہ نے اس کو کنٹینیو کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جہاں پر عرب کے چوراہوں پر شجاعت حیدریہ کا تذکرہ ہوتا تھا. جی میں ایک کالر کو لے لیتے پھر اس کو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. جی جی بالکل. جی کیونکہ یہ کچھ خوشی کا موقع ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا رہا ہوں جس میں میری اپنی ہی تصدیق ہوتی ہے. وہ یہ تھا کہ یہ مجھے بچپن ہی سے شعر و شاعری کے بہت شوق تھا جی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ میں کوئی 7 یا 8 سال کا تھا تو جب میں نے یادگار غالب جو تھی وہ ختم کر دی تھی، اور مجھے بہت کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. لیکن یہ کہ مجھے میرا مذہبی گھرانہ تھا ماشاءاللہ، تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں ممبر پہ آ کے کچھ بولوں. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جب ہم بچے تھے تو اس زمانے میں ایک قطعہ تھا، وہ مشہور تھا کہ وہ پتھر پہ علمان کے گاڑا کس نے، مذہب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو تیرے خیبر کو اکھاڑا کس نے. تو وہ اس میں میں نے جب پڑھا تو میں جو سے خطابت اپنے نزدیک میں نے بجائے اس کے کہ بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے، میں پڑھ گیا بابے در خیبر کو اکھاڑا کس نے. ظاہر بات ہے کہ باب اور در تو ایک ہی چیز ہے، تو بہت ہی لفظی بات کی. تو پھر بعد میں لوگوں نے مجھے اس طرف بتایا کہ آپ یہ غلطی کر گئے، جس سے مجھے بڑی ندامت سے محسوس ہوئی. لیکن یہ کہ یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ تھا جو میں نے کہا کہ اپنے تعلق بتاتا ہے. ایک چیز میں یہ بتا دوں اور کہ وہ جو میں نے آپ کو اپنی منقبت سنائی تھی، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شعر سنایا تھا، اسی میں ایک شعر جو آپ نے ذکر کیا قرار غیر فرار کا، تو اس میں بھی تھا جس میں یہ تھا کہ کل ایما لافتہ قرار باب شہر علم، اس سے کم کیوں کر بیاں ہو شان و ایمان علی. تو یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی کی وہ حیثیت تھی کہ جس کا دوسرے لوگ شان و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. بہت خوبصورت جو ہے گفتگو فرمائی آپ نے. ماضی کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ ایک لطیفہ بن کے جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہتی ہیں. زندگی کے اوائل کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں، انسان جو اس میں سیکھ رہا ہوتا ہے اور نوجوانی کے عالم میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں بہرحال بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. تو بات ہماری ٹیلی فون کال سے پہلے ہو رہی تھی کہ عرب کے چوراہوں پر شجاعت حیدریہ کے تذکرے ہوا کرتے تھے، اور لوگ بیٹھ کر جہاں بھی عرب بیٹھتے تھے، کیونکہ عرب بحیثیت ظاہری بات ہے سب کو پتہ ہے جنگجو قوم ہے، تو وہاں پر مولا علی کی شجاعت کے، ذوالفقار کے تذکرے ہوتے تھے کہ فلانی جنگ میں، فلانے غزوے میں کس طرح سے مولا نے بڑے بڑے سورموں کو پچھاڑ دیا. مگر تاریخ آگے بڑھتی ہے اور کچھ عرصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان شجاعت حیدریہ کے جو تذکرے ہوتے تھے جن چوراہوں پر، ان کی جگہ شجاعت حسینیہ نے لے لی، اور امام حسین السلام نے کربلا میں مظلومیت کے ساتھ وہ داد شجاعت رقم کی ہے کہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی جو ہے وہ امام حسین السلام کی شجاعت کے تذکرے جو ہیں وہ تھمنے میں نہیں آتے. یہ وہی شجاعت تھی، وہی مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت، وہ تلوار کے جوہر یہ وہی تھے جو آپ کو آپ کے بابا نے سکھائے تھے. یہ ہمارا عظیم ورثہ ہے، مسلمانوں کی عظیم تاریخ، عظیم ورثہ ہے، جس کو کہ پس پش ڈال دیا گیا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو. اگر ہم بلا تفریق اس پہ فرقے بازی سے بالا تر ہو کر اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تو ہم دور جدید کے تمام خیبروں کو، تمام قلعوں کو فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ
اس میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئے گی. کیوں 58 کنٹریز اور اتنے وہ مسلمان ملکوں کی ہیں جو کہ عربوں سے بھرے پڑے ہیں مگر خوف زدہ ہیں, جنگ ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسلوں کو شجاعت حیدریہ سے مانوس ہی نہیں کیا گیا. وہ دشمن کے اسلحے سے, ان کی توپوں سے ڈرے بیٹھے ہیں, نہیں جانتے کہ اسلام کے دامن میں مولا علی علیہ السلام جیسی شخصیات موجود ہیں, ان کی فکر موجود ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگھم سے. جی جی فرمائیے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی بڑا اچھا ٹاپک ہے فتح خیبر. یہ تو ایسی فتح ہے کہ جہاں پہ ہماری زندگی میں مولا علی کی جتنی بھی یہ جنگیں ہیں یہ سب سے میرا مطلب بڑی جنگ تھی جو 40 دن تک مسلمان کوشش کرتے رہے تو فتح یاد نہ ہوئے, اور اینڈ پہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نادی علی مگر اللہ جائے تجد ہو. تو مولا علی کو بلایا گیا اور اس جنگ کے فاتح مولا علی ہوئے. اور یہ تمام جتنے بھی قصے ہیں یہ جو اسلام کی وہ کہتے ہیں کہ جو سرمایہ ہے یہ ان سرمایہ میں سے ایک جنگ ہے جو خیبر کی جنگ ہے. اور یہ جو کانفلکٹ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے, میرا مطلب یہ مولا علی کے بعد جب معاویہ کی حکومت آئی یہ وہاں سے سارا کچھ چینج ہونا شروع ہو گیا. جو ہیرو تھے ان کو زیرو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اب تو یعنی کہ دیکھیں ہماری جنگ نہ کسی کافر کے ساتھ تھی, نہ عیسائیوں کے ساتھ تھی, نہ یہودیوں کے ساتھ تھی. یہ جنگ اندر کی جنگ ہے مسلمانوں کی, جنہوں نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ وہی بات جو ہیرو تھے ان کو زیرو کر دیا, جو زیرو تھے ان کو ہیرو بنا دیا. اب کیا کہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کب ہوش آئے گی جب تک یہ خود نہیں سوچیں گے کہ مولا یہ تمام مولا کائنات ہے. اور اب بھی ہمارے برادران جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں مولا کائنات, اور جب آ جاتے ہیں ان کی شجاعت اور ان کے تو سیٹ اپ ڈفرنٹ سیٹ اپ بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کو بھی بھر دیں اور اس خانے کو بھی بھر دیں, ایک جیسے کر دیں. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے درجات جو ہیں انبیاء میں درجات رکھے, ہر انسانوں میں درجات ہیں. کو پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ ہے, جو ان پڑھ ہے وہ پڑھے لکھے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں کیوں نہیں ان کو سکھائی جاتی, بتائی جاتی ہے؟ الٹا یہ کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں. جو مطلب جو ہیرو نہیں تھے ان کو ہیرو بنا رہے ہیں, اور جو ہیرو تھے ان کو مٹا رہے ہیں. اور ہمارے کچھ ایسے اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے تو بالکل صاف واضح کر دیا کہ بددعائیں نہیں, انہوں نے کہا خانہ خراب ہو تمہارا, تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ہیرو تھے جو نبی کے ہیرو تھے اور ان کو تم ہٹا کے اور کسی کو لے کے آ رہے ہو, کتابیں جو نہیں بن رہی. بس یہ تباہی کا راستہ ہے. جب تک یہ مسلمان جہاں سے بھولے نہیں ہیں, جہاں سے انہوں نے چھوڑا یہ واپس ادھر نہیں جائیں گے تو یہ کسی بھی جنگ میں یا کسی میدان میں یہ فتح یاب نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے ضیاء کے دور میں یہ ہماری فوج میں پاک کمانڈوز میں ایک نعرہ ہوتا تھا جو کہ کمانڈو کے یا علی کرتے تھے. جنرل ضیاء نے آ کے اس کو بند کر دیا. تو دیکھے وہاں سے لے کے اب تک ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوئے, نہ کھیلوں کے میدان میں کامیاب ہوئے, نہ کسی بھی معاملے میں کامیاب ہوئے. یہ ایسا نام ہے جو نبی لے کے خوش ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا تھا. یہ نام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی جگہ کبھی خالد بن ولید کو بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. عجیب سے نام لے کے آ رہے ہیں ہسٹری میں. تو ہمیں میں ہدایت ٹی وی کو یہی کہوں گا کہ یہ جو جتنا ہو سکے یہ مولا علی کا پرچار کریں, کیونکہ نبی پرچار کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کا پرچار, جو حق کا امام ہے, جو امامت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور یہ خلافتیں اب تک کوئی خلافت ان کی کامیاب نہیں ہو سکی. اب سے لے کے یہاں نواز شریف تک آ جائیں, وہاں سے 1400 سال شروع نواز شریف تک آ جائیں, کوئی بھی خلافت ان کی کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے امامت کو مانا ہی نہیں ہے.
امامت کا خانہ چھوڑ دیا تو جو میرا مطلب مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اونٹنی کی مخاط جو ہے اس کے اوپر پھینک دیتا ہے جب وہ اپنی مرضی کرتی ہے، تو جاؤ تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مخاط کے اوپر پھینکی ہوئی ہے. یہ واپس اسی راستے پہ نہیں آئیں گے جتنی دیر تک مسلمان یہ کامیاب جی. بہت شکریہ آپ کا. جی ہمیں بریک پر جانا ہے. بہت آپ کی گفتگو کا مفید گفتگو تھی. بہت شکریہ. ابھی ہم چلیں گے بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی فون کالز مزید لے سکیں گے اور ہم آج کے ٹاپک پر مزید بات کر سکیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.